ابھی آتے ہیں تھوڑا سا مونیٹائزیشن کی طرف. آپ کا اپنا چینل مونیٹائز ہے, آپ کچھ پیسے کماتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا تھوڑا سا یہ ایک تو یہ بتا دیں کتنے کماتے ہیں؟ میرے خیال میں آج تک ایک چینل پہ آج تک جب بھی آئے ہیں کوئی 1 لاکھ سے اوپر, یعنی 5 صفر سے اوپر ہمارا وہ نہیں گیا. اچھا 5 صفر کے اندر ہی. ٹھیک ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وجہ, میں خود تو مونوٹائزیشن کو نہیں جانتا. میں نے مونوٹائزیشن کی اجازت 1 سال ہوا ہے, اب دی ہے 1 یا 1.5 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں پہلے اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا, بالکل سختی پہ اس پہ کاربند تھا. لیکن مجھے میری ٹیم کے حضرات نے آ کر کچھ علماء کرام کی بات دکھائی, باقی علماء نے مجھے براہ راست بھی کہا کہ دیکھیں کنٹینٹ ٹھیک ہو, اس پہ اشتہار فری, سیکس کی آپ اجازت نہ دیں, شراب کی نہ دیں, سود کی, اس طرح کی کوئی ادات میں تو آپ کریں تو آپ کے لیے گنجائش ہے. انہوں نے پھر ایک بات مجھے بتائی جس سے میں تھوڑا امپریس ہوا. وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار مختلف باتیں ہوں گی اس میں, لڑکیوں کی تصویریں آئیں گی, ویڈیو فلاں فلاں. مجھے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو جو ہم شیمپو خریدتے ہیں, صابن خریدتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں, دوائیاں خریدتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, اس پر بھی عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں مثال کے طور پہ اگر لیگس کے اوپر یا جو ہے نا, چلو وہ تو اسرائیلی مصنوعات ہے, پاکستانی کے صابن کی بات کر لیتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا ایک عورت کی تصویر ہے, یا ڈینٹونک کے اوپر تصویر ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈینٹونک لینا حرام ہے؟ تو میں نے کہا تو ہم نہیں کہیں گے. تو انہوں نے کہا مقصود کیا ہے؟ مقصود کچھ اور ہے. تو اس بات سے میں کچھ امپریس ہوا, تو پھر میں نے ان کو اجازت دی. اجازت میں ہم نے پھر شرطیں ان کی مانی کہ ہم نے کس شرطوں کے تحت مونوٹائز کرنا ہے, کس کے تحت نہیں. ٹھیک ہے. آج اگر ہم ان کی شرائط مان لیں جو میڈیا کی شرائط ہے, تو میرے خیال میں 2 ملین 3 ملین پر منتھ تو میرے لیے پرابلم ہی کوئی بڑی اچھی ویورشپ ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے وہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کافی سارے ایڈز. بس رائٹ, آپ بہت اچھی طرح سمجھیں. تو اس وجہ سے وہ اجازت ہم نے نہیں دی, تو وہ معاملہ بہت پیچھے ہے. تو میرا ارادہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایسے چلائیں اس کو. وہ تو ٹیم کے کہنے پہ چلایا, یعنی کہ ہم 2007 سے 2006 سے ہوں, تو میں 2022 میں آ کے اگر اجازت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اجازت نہیں دینی تھی, اس کی کسی بات کو متاثر ہو کر ہم نے دیکھا. تو یہ اس طرح چل رہا ہے. اور فیس بک مونیٹائز ہے آپ کا؟ جی ہاں, فیس بک مونیٹائز ہے. فیس بک کو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ دبئی سے دیکھتے ہیں, انہوں نے وہاں اس کو مستقل سنبھالا ہوا. چلو ماشاءاللہ زبردست. اور فیس بک بھی 1 سال پورے ہمارا بند ہو گیا تھا. اگر آپ کہیں تو میں یہ پورا واقعہ سنا دوں. جی سنائیں پلیز, بتائیں. ہمارے پاس ایک دفعہ میں فلائٹ میں یہاں لاہور سے ہی سفر کر رہا تھا کراچی کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں مجھے شیزان پیش ہوئی, کیچپ, جیسے وہ ہماری فضائی میزبان دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ شیزان تو قادیانیوں کی مصنوعات ہے, یہ تو مرزائیوں کی چیز ہے, تو قومی ایئر لائن میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال میں نے اس پر ایک چھوٹا سا کلپ بنوا لیا. کلپ بنا کے جیسے میں جہاز سے نیچے آیا تو ہم نے اس کو, میں نے ٹیم کو بھجوایا, اس نے سیٹنگ کر کے اپلوڈ کر دی. حضرت وہ ویڈیو اٹھا کے ان لوگوں نے مستقل میرے نام کے ساتھ پورے یورپ کے مختلف اخباروں میں کالم چھاپے کہ اس نے کمیونٹی وائلیشن کی ہے, فلاں کی ہے. تو اس وجہ سے کوئی 27,000 اپلیکیشن میرے خلاف آئی ہیں دنیا کی 11-12 زبانوں میں, 6 بر اعظموں سے. اس کو فیس بک کو آپ کو پتہ ہے فیس بک ایک مشین چلا رہی ہے, وہ کوئی انسان تو بیٹھا نہیں ہوتا. تو انہوں نے ہماری ریچ کو بند کیا اور کہا جی آپ ہمیں جواب دیں, آپ نے کام کیوں کیا ہے. اپیل ہوئی, ہم نے اس میں کیس لڑا مستقل. ہمارا کوئی 4 مہینے تک یہ پروسیس چلتا رہا, یعنی 120 دنوں تک ہم ان کے سوال جواب میں رہے. 120 دنوں کے بعد اب وہ 2 باتیں تھیں, یا پیج اڑا دیتے یا پیج واپس کرتے. انہوں نے اڑایا بھی نہیں, واپس بھی نہ کیا. انہوں نے 1 سال تک کے لیے بین کر لیا. تو 1 سال کے لیے آپ مجھے بتائیں 1.5 ملین کا پیج ہو اور دیکھنے والے 6 بندے ہوں, دیکھنے والے 7 بندے ہوں, تو یوں چلتا رہا. یہ اب 1 جنوری 2024 ہمارے لیے خوشخبری بن کے آیا, تو ہمارے وہ پیج آزاد ہو گیا. تو اب ماشاءاللہ اس کے ویوز ملینز میں ہیں.